نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا ترجمہ وہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جو کہ آیت نمبر 144 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا پورا پورا علم ہے، قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں اور اگرچہ آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، نہ یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے پہچانتے ہیں، وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم رہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو، فقط مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو پوری کر دوں تم پر،
اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن کے بارے میں تم بے علم تھے۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تحویل قبلہ، اس سے پہلے مسلمانوں کی مرکزی حیثیت کا اعلان عام، ان کو امتاً وسطاً کہہ کر، امتاً وسطاً کے الفاظ یا القاب عطا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد کل کے سبق میں تحویل قبلہ ایک اہم ترین موضوعات میں سے جو گزرا، اور پھر کل کا سبق ہمارا جو اختتام پذیر ہوا آیت نمبر 152 پہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس ضمن میں ہم نے کچھ احادیث جن کا تذکرہ کیا، جن کو ہم نے سامنے اپنے رکھا، وہ احادیث سے ان احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذات میں مشغول رہنا، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کہ انسان یہاں پر اپنی ہمت اور اپنی طاقت یا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے مطابق اور اپنی رحمت اور اپنا جو اس کی قدرت ہے اس کے مطابق اپنے فرشتوں کی مطلب جو محفل ہے اس میں اللہ اس انسان کو یاد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے کل یہ بھی ایک حدیث دیکھی کہ وہ فرشتوں والی حدیث، کہ جس میں فرشتے جو ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو مجھے یاد کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا ہے اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیتے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں پھر تو اور زیادہ رغبت کے ساتھ تیرا ذکر کر رہے، اسی طرح کرتے، اسی طرح سے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو اللہ کے سوال کے جواب میں فرشتے جواب دیتے، تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ خواہش اور حرص کرتے جنت کی، اور اس کو پانے کے لیے اور زیادہ ذکر کرتے۔ پھر جہنم کے بارے میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور فرشتوں نے کہا کہ جہنم تو انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن اگر اس کو وہ دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو اس سے اور زیادہ ڈرتے اور اس سے اور زیادہ دور بھاگتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ کو بنا کر کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے وہاں پر کلیریفائی کرنے کے لیے واپس سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان لوگوں میں، ان ذکر کرنے والے لوگوں میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جو وہ در حقیقت ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، وہ کسی کو ملنے کے لیے یا کسی غرض کے لیے وہاں پر آیا تھا اور وہاں پر ان کے درمیان موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذکر کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ میرے قریب اس قدر ہے کہ اس کے قریب بیٹھا ہوا یا ان میں بیٹھا ہوا دوسرا فرد جو ہے وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بارے میں کس قدر اہم اور کس قدر ایک خوبصورت حدیث ہمارے نظروں کے سامنے کل گزری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی طرف سے ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم ترین سبق جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آج کے سبق کو ہم تمہید کے طور پر دیکھیں، آج کے سبق یا آگے آنے والی جو آیات ہیں 153 سے آنورڈ، تو اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ شروع سے لے کر ابھی تحویل قبلہ اور امتاً وسطاً مسلمانوں کو مرکزی حیثیت دینے سے پہلے تک کے جو مختلف موضوعات ہیں، ان میں سب سے اہم موضوع کہ مسلمانوں کو ہدایت اور رہنمائی، ایک تو منافقین کی پہچان، ان کے رویے، کس طرح سے منافقین جو ہے وہ مطلب ڈیل کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، منافقت کے ساتھ، ان کی منافقت کی نشانیاں اور پہچان، اور ان سے باز رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم، اور ان کے فتنوں سے اور ان کے وسوسوں سے، ان کے جو ادھر ادھر کی جو گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اور کیئرفل رہنے کا
بارے میں اور پھر مشرکین کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو دشمن جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی چالیں، ان کے رویے، ان کے کردار، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے دیگر مختلف طرح کے جو معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں تذکرہ کیا، مختلف انداز میں تذکرہ کیا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو کہا کہ پہچان لو ان کو، کہ ان کے راستے سے تم نے بچنا ہے، ان کے وسوسوں سے تم نے بچنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو ڈٹے رہنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ سے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پھر بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک موضوع بدلا، کہ وہ قوم جس کی پہلے ابتدائی تعلیم یا ابتدائی تربیت اس کی جا رہی ہے، منافقت کو واضح کر کے، اس کے اوپر شرک کو اس کے اوپر واضح کر کے، توحید کی اہمیت جو ہے وہ اس کو بتا کر، اور صرف توحید جو ہے وہی ایک سبجیکٹ ہے جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے آخرت میں، سب سے بنیادی جو ایک ضرورت ہے آخرت میں آگے فردر بڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کی ابتدائی مسلمانوں کی تیاری کے بعد پھر اس کو ذہنی طور پر تیار کیا، کہ اب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کہ ایک بہت بڑی تبدیلی تمہارے اندر آنے والی ہے۔ اور تبدیلی پھر وہ ہمارے کل کے اور پرسوں کا جو دو سبق ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ اس امت کو ایک مرکزی امت کا خطاب دے کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ جو ایک مذہب کی یا اللہ کے دین کی جو امامت ان کو سونپی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو اس سے معزول کر دیا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کو اس کے اوپر مطلب نافذ کر دیا یا فائز کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کے فضیلتیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہی میں یہ بھی پیغام آ گیا کہ اب یہ جو تمہیں جو ایک رتبہ اور فضیلت اور جو تمہیں مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اس میں تمہیں بہت ساری ایسے کٹھن باتیں یا چیزیں ہیں جن کو تمہیں پورا کرنا ہے، تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ امامت دینے کا ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو کہ ظالم ہوں گے، اسی طرح سے اب تمہارے پاس یہ امامت آئی ہے اس دین کی، تو تم میں سے بھی جو ظالم ہے وہ اسے ایکسکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ تمہیں اب اپنے معاملات کو درست کر کے اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تو ہی تم حق ادا کر سکو گے، ورنہ تم رہتی دنیا تک مسلمان تو رہو گے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اچھے سٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہاری کامیابی دنیا کی جو ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں تمہارے معاملات جو ہیں وہ بالکل الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امتاً وسطاً کہہ کر جب مرکزیت جو ہے ان کو قائم کر دیا، پھر اس کے بعد کل کے سبق میں دیکھا کہ اس مرکزیت کو مزید واضح کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مزید یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو اہل کتاب کے جو معاملات ہیں ان سے ایک الگ شناخت دینے کے لیے، مشرکین مکہ جو ہے ان سے بھی ایک الگ شناخت دینے کے لیے مسجد الحرام کو مرکزی ایک قبلہ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا، جو کہ در حقیقت قبلہ اول تھا، مسجد الحرام۔ تو اس ضمن میں کل آیات ہم نے دیکھی تھی۔ اب اس لیول تک پہنچ گیا ہے یہ امت مسلمہ کو مرکزی حیثیت اور مسجد الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ عطا کرنے کے ساتھ ہی اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کس لو، کہ مرکزی حیثیت کو منوانے کے لیے اب آئندہ بڑے بڑے امتحان آنے والے ہیں۔ تمہاری یہ مرکزی حیثیت جو ہے یہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں کریں گے، اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے یہ مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی، لہذا تمہیں اپنے اس مرکزی حیثیت کو منوانے کے لیے اور اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے، تمہیں بڑے کڑے اور سخت امتحان جو ہیں ان سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے تک تو مسلمانوں کو برداشت اور حوصلے کے ساتھ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی جو مختلف باتیں اور ان کی مخالفت اور ان کی ناانصافیاں اور ان کی ادھر ادھر کی باتیں اور حق کو چھپانا اور گمراہ کرنا، اس طرح کی ساری چیزوں جو ہے ان کے اوپر واضح کر کے ان کا مقابلہ کرنے کا درس جو ہے وہ دیا جاتا رہا۔ لیکن اب اگلے آنے والے جو معاملات ہیں یا حالات ہیں، اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مطلب مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اس کے اس کے اس کے
اس مخالفت میں آنے والے جو مختلف طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان چیلنجز کے سے نمبر آزما ہونے کے لیے بھی اب تیاری کا حکم جو ہے وہ، یا تیاری کے مختلف جو پہلو یا لوازمات یا کہہ سکتے ہیں جو ایک مومن کو اپنانے چاہیے اس تحریک کی کامیابی کے لیے، تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ آگے جا کر ملے گا۔ یعنی کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس تحریک کو اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے، اور ڈٹ کر اور کھل کر مخالفین کا سامنا کیا جائے، اور باطل کا سر کچل دیا جائے۔ یعنی اب مسلمان جو ہے وہ اس تحریک کے اس لیول میں داخل ہو چکے ہیں کہ کھل کر سامنے آ کر مردانہ وار ان سازشوں کا اور ان مخالفتوں کا مقابلہ کرے، اور ڈنکے کی چوٹ پر ان کے سامنے جو ہے ان کا جواب جو ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے جسے کہتے ہیں، وہ دے دیا جائے۔ لہذا اب تمہارے اوپر یہ وقت آن پہنچا ہے، اور اس وقت کی تیاری کے لیے تمہیں کیا کیا اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، کیا کیا بنیادی جو تبدیلیاں ہیں، جو مضبوطی ہے، اپنے بدن کی مضبوطی اور اپنے ایمان کی مضبوطی، وہ تمہیں کس طرح سے کرنی ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ جو ہے وہ اگلے آیات سے ہمیں ملے گا۔ اب اس کا اندازہ ہم، یہ جو ابھی تمہید کا تذکرہ کیا کہ اب یہ وقت آن پہنچا کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا وقت آن چکا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا تحویل قبلہ جو ہے وہ سن 2 ہجری کے رجب یا شعبان کے مہینے میں ہوا، رجب یا شعبان کے مہینے میں، جبکہ اس کے صرف 1.5 2 مہینے کے اندر اندر پہلا مارکہ جو ہے رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پیش آ گیا۔ یعنی اب مسلمانوں کو مرکزی حیثیت ملنے اور تحویل قبلہ کے 1.5 2 ماہ کے اندر ہی مسلمانوں کا مشرقین کے ساتھ ایک میدان جنگ میں آمنا سامنا شروع ہو گیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا ان کی مرکزی حیثیت کو اور قبلے کو، ان کو نماز کے رخ متعین کر کے ایک یکجانیت کے طور پر، تو اب کس قدر تیزی سے مخالفین جو ہیں وہ مطلب اٹھیں گے اور اپنے معاملات کو آگے چل بڑھائیں گے۔ لہذا اب اے مومنو، تمہیں بھی اسی برق رفتاری سے اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بدنی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، اپنی قوت، افرادی قوت اور دیگر معاملات میں بھی، اور روحانی اعتبار سے بھی، اپنے دین کی مضبوطی کے اعتبار سے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک تمہید یا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی یا مومنوں کی جو جماعت ہے اس میں اس وقت آیا، جس کا اندازہ ہمیں اس وقت کے جو حالات و واقعات اور اس کے قریب ہی آنے والا جو پہلا مارکہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو پھر مارکے جو ہے وہ کیسے ہوئے، پہ در پہ مختلف طرح کے۔ اگلے ہی سال جو ہے وہ مطلب اس سے اگلا مارکہ جو ہے وہ بھی ہو گیا احد کا، اس کے بعد پھر احزاب کی تیاری، اور اس کے بعد تبوک، اور بڑا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جب تک کہ مسلمانوں کی قوت کو صلح حدیبیہ یا حدیبیہ ایگریمنٹ کر کے اس کو مطلب آفیشلی طور پر، ڈاکومنٹڈ طور پر تسلیم نہیں کر لیا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دائرہ پھیلا، اور پوری دنیا کے افق تک پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنے کی شروعات ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ مسلمان امت جو ہے اس میں تھا، مسلمانوں کے لیے امتاً وسطاً اللہ تعالیٰ کو کا لقب ادا کر دینا، اور قبلہ کو یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ متعین کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باہر یعنی اسی تمہید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ آیات کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو، استعانت طلب کرو، استعانت یعنی مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اے ایمان والو، نماز، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ یہ آیت یا آیت کا یہ پہلا حصہ جو ہے، یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی گزر چکا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم نے اس کو تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ اس میں دیکھ لی تھی، لیکن اب
اب ایک ڈفرنٹ اینگل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب یہاں پر مسلمانوں کو مطلب جہاد کی تیاری جو ہے اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب جو موضوع بحث ہے یا ایک کنٹیکس ہے آگے اور پیچھے والی آیات کا، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو آ، آئندہ آنے والے جو شدید اور بڑے سخت اور کٹھن قسم کے جو مراحل ہیں یا امتحانات ہیں یا آزمائشیں ہیں یا ان کے اوپر تکلیفیں اور اس طرح کے جو معاملات آنے والے ہیں، اس کی تیاری کا مرحلہ یہ ہے۔ اس تیاری کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر شروع میں ہی فرما دیا، سب سے پہلے بلکہ فرما دیا، اس سے پہلے تو تذکرہ ہوا آیت نمبر 152 میں کہ میرے ساتھ دل لگا کے رکھو گے تو میں بھی تمہیں اسی طرح سے یاد کروں گا اپنی محفلوں میں اور اپنے انداز سے۔ تو اس کے بعد پھر ایمان کی جو مضبوطی ہے اس کا ایک اور جھلک آیت نمبر 152 میں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کرو۔ اب صبر اور نماز یہ تو بہت طویل اور بہت مطلب ایک مکمل موضوعات ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہی ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ کے راستے میں مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے کارآمد نسخہ جو ہے وہ صبر کرنے اور نماز ادا کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پر صبر اور نماز کو اگر دیکھا جائے مختصر انداز میں، تو صبر جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنے کے لیے مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دے کر اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے رہنا صبر کی علامت اور صبر کی ایک قسم ہے، یا صبر کی ایک ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے اوپر غلبہ پا لینا۔ اور صبر کی بہت ساری قسمیں جو ہیں یا بہت سارے اس کے موضوعات یا اینگل جو ہیں، ریاض الصالحین میں صبر کے متعلقہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے احادیث جو ہیں وہ تذکرہ کی تھی کہ ہر ایک تو اس کی قسم ہے کہ حرام اور گناہ کے کاموں کو ترک کرنے پر صبر کرنا، کہ کوئی حرام اور گناہ کام جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا جو ہے یہ بھی بڑا صبر آزما کام ہے، کہ ان میں لذت ہے، اس میں فائدے ہیں، اس میں بہت راحت اور آسانیاں نظر آتی ہیں، بہت اٹریکشن نظر آتی ہے ان گناہ کے کاموں میں اور ان حرام کاموں میں اور ان زیادتی یعنی فراڈ اور دھوکہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں جن کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جن سے بچے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اسی طرح سے پھر دوسرا پہلو جو ہے نیکی اور اطاعت کے کاموں کو انجام دینے پر صبر۔ نیکی اور اطاعت کے کام جو ہے ان کو جاری و ساری رکھنا اسی شد مد کے ساتھ، بلکہ اس میں اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جانا، یہ بھی صبر کا ایک امتحان ہے۔ سردیوں کے موسم میں صبح صبح اٹھ کر مطلب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، مطلب اب ایک کاروباری شخص جو ہے اس کے لیے پرافٹ بلکہ سپر پرافٹ اس کے سامنے پڑا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی اگر وہ ڈنڈی مارے یا تھوڑا سا ادھر ادھر کر لے تو اس کو مطلب ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پرافٹ کی مل سکتی ہے، لیکن وہ اپنا جو اس کا اصول ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو وہ مضبوطی سے پکڑتا ہے اور کمپرومائز کرتا ہے، لیکن اس نیکی اور اطاعت کے راستے کو نہیں چھوڑتا، تو یہ بھی صبر کرنا ہے۔ اس سے متعلقہ بہت ساری اور مثالیں ہماری زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو پہلو ہے وہ مصیبت، دکھ اور تکلیف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی اس طرح کا میٹر ہو جائے جس میں انسان آزمائے جاتے ہیں، تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور اسی کی طرف لگاؤ اور امید رکھنا اور صبر کے ساتھ اپنے جو اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو لے کر آگے بڑھتے رہنا اور صبر کے ساتھ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو مقابلہ کرنا، کہ وہ بھی صبر کی ایک تیسری جو ہے قسم ہے۔ اسی میں تقریباً بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ کور آتے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ مومن کی زندگی میں اب بالخصوص آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں اس میں صبر کی اہمیت اور فضیلت اور جو اس کی جو افادیت ہے اس کو پہچاننے کی یہاں پر مسلمانوں کو اشارہ دیا کہ ذرا کو پہچان لو کہ صبر جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، کہ صبر کو تم اپناؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سمیٹو گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ پہلے تمہیں کمپرومائز کرنا ہے بہت سارے میٹرز میں، بہت ساری چیزوں کو کھونا ہے، نقصان پاؤ گے، لیکن اس کے بعد اگر تم صبر بٹتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ان نقصان جو ہے
یا ان آزمائش تکلیفوں کا کی تلافی جو ہے یا ازالہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا بعد میں، لیکن پہلے تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ تم ثابت قدم رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر تم اس راستے پر ڈٹے رہے۔ ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ فضیلت صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی کی کوئی بات نصیب ہو تو یہ شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے رنج و غم کی کوئی بات پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہہ رہا ہے، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ بے علم ہے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہے۔ یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا بنی اسرائیل کے کسی نبیوں کی طرف یا کسی نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کوئی نبی تھا بنی اسرائیل کا، لیکن در حقیقت ان کے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا طائف میں، کہ کس طرح سے ان کے مخالفت کے طور پر پتھروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، کہ خون مبارک جو ہے وہ بھی ان کے چہرے سے اور ان کے جسم سے رسا۔ لیکن وہاں پر فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں مطلب ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ جان لیں اور اس دین کو آگے لے کر بڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے وہ صبر کے معاملات میں بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ تو بہر اگر آگے آنے والی آیات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے راستے میں آنے والی ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو ہے وہ صبر یہاں پر مراد ہے۔ اسی طرح سے وصلاتی، اور نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کرو، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤ جب تم تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان قلب بھی دے گا، اور تمہاری دعاؤں جو ہیں ان کو سنے گا بھی، اور تمہیں حوصلہ اور ہمت دے گا کہ تم ان مشکلات کا، ان مصائب کا مقابلہ کر سکو۔ تو گویا مومن کی زندگی میں نماز کے بے شمار فوائد جو ہیں، ان میں ایک فائدہ یا ایک اس کا افادیت یہ بھی ہے کہ مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں نروس اور بے چین ہو جانے کے بجائے، اوور ریئیکٹ کر جانے کے بجائے، ادھر ادھر مطلب ٹکرے مارنے کی بجائے، وہ بڑے خشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ نماز ادا کر کے اللہ سے رابطہ جو ہے وہ استوار کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایک بہت بہترین جو خوبیاں اور صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے۔ اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے کہ جب بھی نبیوں کے اوپر کوئی مشکل کی گھڑی آتی تھی تو انہوں نے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کی۔ جیسا کہ ہم آگے جا کر ایک حدیث جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے مسند احمد کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر میں رات کے وقت آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو سو نہ گیا ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے۔
یعنی بدر کے مقام پر وہ یہ ہوئی وہی پہلا مارکا جو ان آیات کے 1.5 2 مہینے کے اندر اندر رونما ہو گیا، اور مشرکین کے سامنے ننگی تلواروں کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ ہوا۔ تو اس کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سارے جو ہیں وہ سو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے پاس کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور دعا میں مشغول رہے ساری رات۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک حدیث جو ہے حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امت عطا کی تھی۔ امت کی کثرت کو دیکھتے ہوئے وہ نبی فرمانے لگے، یعنی وہ فخر کرنے لگے کہ بھلا اس امت کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے کہ کثرت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ آپ اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی دشمن کا حملہ کر کے مسلط کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھوک دے دی جائے اس امت کو یا اس قوم کو۔ یہ تیسرا یہ ہے کہ موت دے دی جائے۔ اس پر اس نبی نے اپنی قوم سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ سب نے یہی کہا کہ آپ جو بھی ہمارے لیے پسند فرمائے وہ ہمیں قبول و منظور ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی نماز میں کھڑے ہوئے، اور انبیاء کی یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، قول ہے کہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی وہ پریشان ہوتے تو وہ نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو بہرحال حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اور اس نبی نے جتنی نماز اللہ تعالیٰ نے چاہا ادا کی، اور کہا یا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، دشمن بھی نہیں اور بھوک بھی نہیں، موت کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی، تو صرف 3 دن میں ان میں سے 70,000 آدمی کو موت نے آ لیا۔ تو یعنی یہ ایک واقعہ جو ہے، یہ بھی ایک بنی اسرائیل کے کسی نبی کا تذکرہ، کہ جب اس نے فخر میں آ کر اپنے قوم کی بڑائی جو ہے وہ ذکر کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اس نبی کو کہا کہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ تم چن لو، اپنی قوم کی فیصلہ کر لو اپنی قوم کے لیے۔ تو اس پر بھی وہ پریشان ہوئے، کوئی ان کو راستہ نظر نہ آیا۔ تو پھر وہ نماز میں مشغول ہو کر وہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بھوک اور دشمن جو ہے وہ تو ہمیں مناسب نہیں لگتا، اگر تو ارادہ کر ہی چکا ہے تو موت کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے اوپر اس طرح سے 70,000 سے زیادہ آدمی کو 3 دن کے اندر اندر موت جو ہے وہ دے دی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے، جو کہ بہت اہم واقعہ ہے، اور اس سے پہلے اس کا ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ حضرت حاجرہ جو ہے وہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی اور ان کا نکاح ہوا، اس واقعے کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے انبیاء کے نماز پڑھنے، مختلف جو ان کے اوپر جو مطلب مشکل مشکل وقات آتے ہیں، ان میں نبیوں کے نماز پڑھنے کے موضوع کے تحت بھی یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی جا سکتی ہے، بہت ہی فٹ بیٹھتی ہے اس میں بھی۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے۔ اس کے 2 3 جو ورژن ہے وہ بخاری میں ملتے ہیں، لیکن یہ ایک مختصر ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی 3 موقع ایسے آئے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور وہ جھوٹ بولا کیسے بولا؟ ان میں سے 2 جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے تھے، پہلے 2 جو ہیں جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھی۔ ایک آپ کا یہ فرمانا انی سقیم، کہ میں سورہ صافات میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ میں بیمار ہوں، اور یہ پھر یہ فرمانا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور یہ کام ان کے بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ یہ 2 واقعہ، 2 دفعہ جھوٹ بولنا جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جب ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، کہ ایک دفعہ وہ قوم جو ہے وہ ساری کی ساری وہ کسی اپنے مذہبی رسومات کے تحت شہر سے باہر جا رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تو انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ در حقیقت وہ ایک پلان کیے بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت۔ تو وہ پلان یہ تھا کہ جب ساری قوم جو ہے وہ چلی گئی، تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ایک بت کے کندھے کے اوپر
बड़ा जो बुत था उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा या तेशा जो है वो रख दिया। लोगों ने आकर पूछा कि ये क्या माजरा है, तुमने क्यों उनको हलाक किया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इस सरदार बुत से पूछो जिसके पास ये कुल्हाड़ा है, इसने उनको मारा होगा। तो इस तरह से ये दो झूठ जो है ये तो अल्लाह ताला की तौहीद साबित करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहे कि एक तो मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ इन मजहबी रसूमात पर नहीं जा सकता, और दूसरा कि उन्होंने खुद तोड़ा लेकिन उस बड़े बुत की तरफ उसको मंसूब करके कहा। तीसरा जो है वो वाकया, तीसरा झूठ जो है उसका वाकया आगे हमें मिलता है इस हदीस के अगले अल्फाज में, कि तीसरा वाकया ये है कि एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम सफर में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर यानी मिस्र के एक जालिम बादशाह के शहर से गुजर हुआ। उसे बताया गया, उस जालिम बादशाह को बताया गया कि यहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खातून भी है। उसने आप अलैहिस्सलाम को बुला भेजा, तो और पूछा कि ये औरत कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है, हत्ता कि हालांकि वो उनकी बीवी थी, हजरत सारा अलैहिस्सलाम। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी हिकमत के तहत या किसी मंतक के तहत एक महफूज करने के लिए, या इसके बारे में कोई ऐसा मामलात या गड़बड़ ना हो जाए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है। फिर आपने हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पास वापस जाकर फरमाया कि ऐ सारा, रुए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसने मुझसे पूछा, उस जालिम बादशाह ने मुझसे पूछा, तो मैंने उसे बताया कि तू मेरी बहन है, अब मेरी बात को जुटला ना देना, यानी मैंने तुम्हें अपनी बहन के तौर पर वहां पर जिक्र किया है, तो अब कहीं ये मामला खोल ना देना, हम ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि हमें इससे किसी तरह से निकलना है। तो एक सिचुएशन जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वहां पर वारद हुई अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर। तो बहरहाल अब बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया। जब बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को तलब किया तो ज़ाहिर है मजबूरी में उनको जाना ही था। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर ली। तो जब हजरत सारा जो है वो उस जालिम बादशाह के सामने हाजिर हुई या पेश हुई, तो उसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा या आपसे बदतमीजी करने की कोशिश की। तो उसका हाथ जो है वो शक कर दिया गया या पकड़ दिया गया कि वो हरकत ना कर सकता था। जब उसने ये मैटर देखा तो उसने हजरत सारा से कहा कि अब दुआ करो मेरे लिए, मुझे तकलीफ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तो हजरत सारा ने दुआ की उसके लिए, तो वो ठीक हो गया। फिर उसके ठीक हो जाने के बाद दोबारा उसने वही हरकत की, दोबारा से उसका हाथ जो है वो शक हो गया कि वो मतलब कुछ करने के काबिल ना रहा। फिर उसने रिक्वेस्ट की हजरत सारा से कि दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसी तरह से वो हजरत सारा ने फिर दुआ की। तो तीसरी दफ़ा भी उसने किया, गालिबन चौथी दफ़ा, तीसरी या चौथी जब जब यही मामला हुआ और हजरत सारा के ऊपर वो अपनी बदतमीजी करने में नाकाम रहा, तो उसने अपने दरबान को बुलाया और दरबान को बुलाकर कहा कि ये तुम किस औरत को यहाँ पर ले आ रहे हो? ये तो हकीकत औरत नहीं, कोई कोई शैतान या जिन है। तुम इसे वापस ले जाओ और उसके साथ एक खादमा जो है हाजरा, उसको भी इसके साथ रवाना कर दो कि ये उनकी खिदमत करे और उनके साथ रहे। तो इस तरह से हजरत हाजरा को हजरत सारा के साथ उस जालिम बादशाह ने मतलब तोहफे के तौर पर कह लें या गुलाम के तौर पर भेज दिया। जब हजरत सारा वापस आई हजरत इब्राहीम के पास, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त भी खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा हजरत सारा से अलैहिस्सलाम से कि क्या माजरा हुआ? तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने वो सारा किस्सा सुनाकर बताया कि अल्लाह ताला ने काफिर की साजिश को नाकाम कर दिया है और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम जो है वो दे दी हैं। तो इस तरह से हजरत हाजरा जो है वो भी हजरत इब्राहीम के पास पहुंचे, अलैहिस्सलाम के पास। और फिर हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह जो है वो हजरत हाजरा से भी कर दिया। और इस वाक़े में भी नमाज की अहमियत जो है मुश्किल घड़ी में, उसका हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नमाज का सहारा या नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद तलब की कि ये इस एक ऐसी सिचुएशन में मैं फंस चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ तू ही है जो हमें निकाल सकता है, लिहाजा तू हमारी मदद कर। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। तो गोया के समरी के तौर पर वही कि एक मोमिन के लिए मुश्किल और आजमाइश के वक्त में नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करना और उस मुश्किल से छुटकारा पाने का बेहतरीन जरिया जो है वो साबित हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ लोगो जो ईमान लाया है, ईमान वालो,
نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ایک ہم محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو ان مشکلات کے اوپر، مشکلات میں آ کر صبر کرے گا، اور صبر کا امتحان کیا ہے کہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے ساتھ امید جو وابستہ کر رکھی ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں ان کو وفا کرنا ہے، ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بالغرض اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، کوئی گناہ کی طرف ہے تو اس کی طرف نہیں بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بس روکے رکھنا ہے، اور اپنے معاملات جہاں درست رکھنے ہیں۔ تو جو تو اس صبر کے ساتھ اس اپنے ان معاملات کو مطلب یا اس سچویشن کو مطلب اس کے اوپر غالب آنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمت و توفیق دیتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ مزید مضبوط ہوتا ہے اپنے ایمان میں بھی اور اپنے عمل میں بھی۔ بہرحال جو صبر کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور زیادہ صبر اور حوصلہ اور توفیق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا تقولوا، اور مت تم سب کو ہو، لمن یقتلوا، کہ ان کو جو قتل کیے جائیں، جو قتل ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ان کو تم مت کو کہو فی سبیل اللہ، جو کہ قتل ہو کیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے جو لوگ ہیں ان کو تم مردہ مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن تم اس کی جو اصل جو سچویشن ہے ان شہیدوں کی، تم اس کو پہچان نہیں سکتے، تم ان کی اصل جو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں کہ وہ کس قدر بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، تو لہٰذا تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور اس کو بہت سارے مختلف انداز میں پیش بھی کیا جاتا ہے، کچھ ایسے انداز میں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو کہ بہت ہی اختلاف رکھتی ہے اور بہت ہی قابل اعتراض بھی ہے۔ بہرحال ان اختلافی باتوں سے ہم ہٹ کر موضوع کے اوپر صرف اگر بات کریں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 154 اور نمبر آیت میں اللہ کے راستے میں صبر کے ساتھ مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جو بہترین اور افضل ترین شکل یا مثال جو ہے وہ جہاد میں حصہ لینا ہے۔ پہلے صبر اور نماز کا تذکرہ ہوا، تو صبر کے ساتھ مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جو افضل ترین جو عمل ہے یا اس کی مثال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مطلب جہاد میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں افضل ترین قربانی جو ایک انسان جو ہے وہ دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یعنی موت کو قبول کر لینا، یا شہادت کو قبول کر لینا۔ یہ افضل ترین ایک مطلب قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جذبہ، ہمت اور ایک بڑا لگن جو ہے وہ چاہیے، وہ ایک محبت چاہیے کہ شہادت کے ساتھ محبت ہوگی، یا اس اللہ کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر کیوں جائے، اس کی ترغیب جو ہے وہ ہمیں ان آیات میں ملتی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی موت کا لفظ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کسی انسان کے لیے، تو اس کے ذہن کے اوپر ہمت شکن آثار جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے جب اس کو پتہ چل دیتا ہے کہ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا، یہ تو میں تو مارا جاؤں گا، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ سچویشن جب سامنے آئے، جب بھی کوئی ویژولائز کرے، تو اس کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑے نیگیٹو اور منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان سارے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو مطلب اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا
کہ جو اللہ کے راستے میں جو موت کو گلے لگا لیتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو بہترین زندگی میں ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید کی موت در حقیقت کا یہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہے، کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو مطلب ایکسٹریم پوزیشن میں جا کر اپنے آپ کو ایکسٹریم رسک میں ڈال کر جو مطلب مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دشمن کے وار جو ہیں پیچھے کھڑے ہوئے جو عام لوگ ہیں، جو عام عوام جو ہیں، ان تک نہیں پہنچتے، بلکہ ان تک چلنے والے تیر اور جو دیگر اسلحہ ہے وہ اپنے سینوں کے اوپر جو روکتے ہیں، تو وہ در حقیقت یہ ان کی موت جو ہے یا ان کی شہادت جو ہے وہ قوم کی زندگی اور قوم کی بقا کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ تو شہید در حقیقت ایک حیات جادواں جسے کہہ سکتے ہیں، ایک ہمیشہ رہنے والی حیات جو ہے، زندگی جو ہے، وہ ان کو میسر آ چکی ہے ان کی شہادت کے بعد۔ اور اسی طرح سے شجاعت اور بہادری جو ہے وہ ایک ظاہر ہوتی ہے، کہ جو شہید ہوتا ہے وہ شجاعت اور بہادری کا ایسا ایک نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں لوگوں کو۔ تو شہادت کے رتبے یا اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سارے مختلف طرح کے واقعات جو ہیں وہ بھی کوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ابن ماجہ اور ترمذی اور مستدرک حاکم کی ایک روایت جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا اور فرمایا، اے جابر، میں تجھے پریشان کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ شہید ہو گیا اور اس نے قرض اور اولاد چھوڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی تیرے باپ سے ملاقات کی خوشخبری نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، ضرور دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی تو پردے کی اوٹ میں کی، اور تیرے باپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے دو بدو بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، سوال کر، میں تجھے کیا دوں؟ وہ بندہ جو شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی محفل میں اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو سوال کر کہ میں تجھے کیا دوں۔ وہ بندہ جس کے پیچھے جو اس کی جو فیملی یا اس کا جو اولاد ہے وہ پریشان ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ اس طرح سے شہید ہو گیا یا ہلاک ہو گیا، تو اب مطلب وہ پریشان ہے، اس بندے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ سوال کر کے میں تجھے کیا دوں؟ تو اس نے، وہ شہید جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، تاکہ میں دوسری مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا یا دوبارہ کسی کو نہیں جانا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے پیچھے رہنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد ہیں، ان کے شہید ہوئے جو، تو ان کا پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا سورہ آل عمران کی 169 میں، پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی تسلی اور حوصلے کے لیے، یا ان کے صبر کے لیے، کہ وہ شہید جو ہو چکے ہیں وہ تو ایک بہترین زندگی میں ہے، اور بہترین رزق جو ہے وہ ان کو میسر ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں قندیلوں کے اندر ہیں، جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں، یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟
उन शहीदों की रूहों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम कुछ चाहते हो? वो अर्ज करते हैं, हम क्या चाहेंगे, हम तो जन्नत में जहाँ कहीं चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शुहदा से 3 दफ़ा यही पूछता है। फिर जब शुहदा इस बात को रियलाइज करते हैं कि कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला से मांगना ही पड़ेगा, हमारे पास जन्नत में मतलब हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, अब इससे बढ़कर वो क्या मांगे हम। तो बहरहाल जब उन शुहदा ने देखा कि कुछ सवाल का जवाब दिए बगैर या अल्लाह के सामने कोई ख्वाहिश का इजहार किए बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो वो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूह को हमारे जिस्मों में लौटा दे, ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं। फिर जब बारी ताला देखता है कि अब इन्होंने तो एक ऐसा मुतालबा कर दिया है जो कि पूरा होने वाला नहीं है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो है उन शहदा को मतलब छोड़ देते हैं कि इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो शहीद होने वाले जो हैं वो किस कदर आला मुकाम और मर्तबू में है, इन अहातीस से हमें उसका अंदाज़ा होता है। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत हम देखते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पहुंच जाने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा। बहुत अहम अल्फाज हैं इस हदीस के, कि जन्नत में पहुंच जाने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो दुनिया में वापस आना पसंद करे, ख्वाह उसे सारी दुनिया ही दे दी जाए, माँ सिवाय शहीद के। वो तमन्ना करेगा कि दुनिया में लौट कर जाए और 10 बार यानी 10वीं बार अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो शहादत की कदर व कीमत और उसकी खूबियां जो है उनको देख चुका है, उनको चख चुका है। तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि शहीद जो है वो वाहिद कहने के ग्रोह या लोग होंगे जो कि दुनिया में वापस आना चाहेंगे, जन्नत हासिल हो जाने के बावजूद, कि एक दफ़ा हमें दोबारा मौका मिले और दोबारा हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हों और इसी तरह से अपनी जान अपने जिस्म के ऊपर वार खाकर अपनी जान जो है वो अल्लाह ताला को पेश करें। तो इससे हमें शहादत के जो छुपे हुए जो उनके जो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो उनके ऊपर फजलो करम है, उसका यहाँ पर इजहार जो है वो इन अहादीस से मिलता है और इस तरह की आयात से भी मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जज्बा शहादत जो इन आयात के ज़रिए से शुरुआत जिसकी हुई और बाद में ये जज्बा जो है वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मस्तहकम होता चला गया। और आज ये इस कदर मजबूत है कि आज की दुनिया में अभी अगर देखें कि शहादत के जज्बे में अल्लाह ताला ने इस कदर बरकत रखी है कि आज भी मुसलमान जो दिली जज्बात के साथ अल्लाह की राह में जिहाद पर निकलते हैं, तो अल्लाह उन्हें साबित कदमी अता करता है। अगर वो गाजी बनकर लौटते हैं तो अपनी कोशिश पर फख्र करते हैं, और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके पीछे रह जाने वाले जो लोग हैं वो उनकी शहादत के ऊपर फख्र करते हैं। और आज हम देखते हैं ये गजा में देखें कि वो लोग जो हैं वो जो मुजाहिदीन हैं किस तरह से उन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रखकर बड़े इन्हमाक के साथ और बड़े मतलब मुस्तैदी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, निहत्ते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तोपों का और बड़े बड़े मिसाइल्स का मुकाबला करने में भी उनको खौफ महसूस नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नवीद सुनाई गई या एक जज्बा जो है शहादत का वो भरा गया, जो इस जज्बे को कबूल करे और इसको समझ ले, जो उसकी सही तय को समझ ले, उसमें फिर खौफ जो है वो दूर हो जाता है और वो फिर बड़े साबित कदमी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते कि उनकी जिंदगी या उनकी जो कैफियत है उनकी शहादत के बाद ये कैसी है। शुहदा की आलम बरज़ख के दौरान जिंदगी का अंदाज़ा हमें इन अहादीस से तो होता है, मगर उनका असल और हकीकी लुत्फ जो है उसका मुकाबला दुनिया की किसी चीज़ से नहीं किया जाता। जन्नत और दोज़ख के बारे में अल्लाह ताला ने जो भी फरमाया और अहादीस में भी हमें जो भी मिला, वो सिर्फ मिसाल के तौर पर है, तमथील के तौर पर है, ताकि इंसान जो है वो कुछ विजुलाइज कर सके, कुछ उसका अंदाजा कर सके। लेकिन उसकी असल कैफियत दोनों सूरतों में अजाब की शक्ल में भी किस कदर शदीद होगा, और अल्लाह की नेमतों या जन्नत के जो मतलब आसानियां हैं उनके बारे में भी कि किस कदर वो लुत्फ अंगोज होंगी, उनका अंदाजा जो है दुनिया की कोई आंख, दुनिया की कोई जबान जो है वो जायका नहीं चख सकती, दुनिया की कोई आंख वो राहत नहीं पा सकती, दुनिया को कोई जिस्म जो है वो उस तरह का सुकून जो है वो इत्मीनान जो है नहीं पा सकता जो वहां पर मिलेगा। ये वो सारी बातें जो है वो तमसील के तौर पर, असल जो कैफियत है उनकी वो तो कहीं बढ़कर है, जिसका हमें वहम गुमान या हम शऊर ही नहीं रखते बिल्कुल।
تو آیت کا یہ حصہ کہ ولاکن لا تشعرون، کہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس انداز سے ہے، برزخ کا ان کا پیریڈ جو ہے وہ کس انداز سے گزر سکتا ہے، اس کا اصل شعور جو ہے وہ یہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ نہیں رکھتے۔ تو آیت کا یہ حصہ ان ساری باتوں کی نفی کرتا ہے جو کچھ لوگ شہیدوں کے زندہ ہونے کو ایسے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ جیتے جاگتے مادی وجود رکھنے والے انسان، کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یا مطلب اس طرح کے دیگر نظریات جو ہیں وہ کچھ لوگ جو پیش کرتے ہیں، ان سارے نظریات کی نفی جو ہے آیت کے اس حصے میں ہمیں مل جاتی ہے کہ تمہیں تو ان کی زندگی کس طرح کی ہے تم اس کے شعور جو ہے نہیں رکھتے، تم تو وہم و گمان پہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارے ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس طرح سے ہیں اور اس طرح سے ہیں، وہ سنتے ہیں اور جاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ وہ۔ تو ان سارے اس طرح کے قول جو ہیں ان کی نفی جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس آیت کے آخری حصے میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کچھ کچھ چیزوں سے، البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے۔ کن چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے؟ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اب تو آگے آنے والے حالات کے بارے میں ایک ایڈوانس انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے مختلف جو کہہ لیں کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس چاہیے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ان کا کہہ لو کہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ اور ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملا آیت نمبر 152 میں، اس کے بعد آیت نمبر 153 میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا موقع۔ پھر آیت نمبر 154 میں ہم نے دیکھا کہ جذبہ شہادت جو ہے وہ اس قدر مضبوط کرو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر سامنے ایک تیر آ رہا ہے، خنجر آ رہا ہے، اس سے بھی تمہیں موت محسوس نہ خوف محسوس نہ ہو، اور تم آگے بڑھتے چلو، اس قدر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنا جذبہ شہادت کو، یا اپنے جذبہ جو حب الایمان ہے اس کو اس قدر مضبوط کرو کہ تمہارے راستے میں آنے والی کسی چیز جو ہے اس کی پرواہ نہ ہو تمہیں۔ تو یہ ساری جو ٹولز اور ٹیکنیکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی یا بتائیں یا اس کی تعلیم دی، تو اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیک تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی ان آزمائشوں کے اوپر پورا اتر سکو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہے، من الخوفی، خوف سے، والجوعی، اور بھوک سے، وہ نقسم من الاموال، اور نقصن اور کمی کے ذریعے سے۔ کن چیزوں میں کمی؟ من الاموالی، مالوں میں سے، والانفسی، اور جانوں میں، والثمراتی، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ جو ان آزمائشوں پر پورا اترے گا، جو ان مختلف طرح کی جو نعمتیں ہیں ان کی کمی اور ان کے خوف اور ان کی بھوک میں جو صبر کے ساتھ کام لے گا اور صبر کے ساتھ ڈٹا رہے گا، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں خوشخبریاں بھی بہت ہیں۔ لیکن وہ خوشخبریاں حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کا معنی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی ان کو پار کرنا ہے۔ جب تک وہ پار نہیں کرو گے اور صبر کے ساتھ اگلے لیول میں داخل نہیں ہوگے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشخبریاں جو ہیں وہ تمہیں، یا ان خوشخبریوں کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ صبر کے ساتھ جتنی تکلیفیں آئیں گی ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے راستے کو یا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر واضح کر دیا کہ جو ذمہ داری اب پر تم پر ڈالی جا رہی ہے، اس کے راستے میں تمہیں جہاد کے ساتھ ساتھ بہت ساری سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، جن میں خوف اور بھوک اور افسوس اور اس طرح سے دیگر معاملات جو ہیں وہ تمہارے درمیان آئیں گے۔ اور اگر تم ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ شکست دے دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی۔ آگے جا کر بہت سارے حالات و واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں، آگے بہت سارے ایسے آیات ملیں گی، ایسے واقعات ملیں گے جس میں مسلمان کس کس طرح سے آزمائے گئے، کس کس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی، کس کس طرح سے ان کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں اللہ کے راستے میں، لیکن انہوں نے اس کا پورا ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ اس کے تذکرے جو ہیں وہ ہمیں اگلی آگے آنے والے بہت جو ایک لمبا سفر جو ہے اس میں ہمیں جگہ جگہ پر ملیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے، مطلب
بدر سے 1-2 مہینے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح سے شروع ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد احد بھی ہے، پھر احزاب بھی ہے، پھر تبوک بھی ہے، پھر اور بہت سارے مارکے آئیں گے، اور اس کے علاوہ مطلب دیگر معاملات میں بھی کس کس طرح سے آزمائے گئے مسلمان، تو اس کے بہت سارے واقعات ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ اب یہاں پر ہم صرف مثال کے لیے یا تمثیل کے لیے کچھ ایک دو واقعات جو ہیں ان کا اگر ہم تذکرہ کر لیں، تو بخاری میں ایک ہمیں حدیث ملتی ہے خوف کے بارے میں کہ آ، جنگ احزاب جو ہے، جنگ احزاب جو ہے، اس کے موقع پر اس قدر خوف کی فضا تھی پورے مدینے میں کہ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج رات کو میرا کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابی وقاص جو ہیں، سعد بن ابی وقاص، وہ مسلح ہو کر آگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آرام کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صبر اور حوصلے کی مثال جو ہے وہ دنیا کی کسی ہستی میں نہیں مل سکتی ہمیں، وہ اس قدر مطلب ایسی سچویشن میں گھرے پڑے تھے کہ وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی میرا پہرا دے کہ میں رات کو کچھ کچھ وقت کے لیے سو سکوں، کچھ آرام کر سکوں۔ تو اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے صفا والوں کو، صفا وہ کچھ لوگ جو ہیں جو مسجد نبوی جو ہے اس کے ساتھ ایک چبوترے پر بیٹھ کر اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ لیں کہ شاگرد تھے وہ۔ تو ان کے بارے میں صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو وہ فقط تہمد یا فقط کمبل ان کے پاس تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک تھا اور کسی کے ٹخنوں تک تھا، اور جسے وہ اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رکھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی دیگر جو جنگ کے معاملات کے علاوہ بھی اب وہ اگر چاہتے تو کاروبار کر سکتے تھے، اپنے معاملات کو درست رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ان کی اپنی سچویشن ایسی تھی کہ ان کے پاس کھانا پینا تو کیا، پہننے کے لیے ایک چادر یا ایک تہمند ہوتی تھی جس کو انہوں نے اپنے اوپر اوڑا رکھا تھا، اور ہاتھ کے ساتھ اس کو سنبھالا ہوتا تھا کہ کہیں سطر جو ہے ان کا ننگا نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی مطلب بخوشی انہوں نے قبول کیے ان صحابہ کرام نے، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے۔ ایسے ہی ان کو اتنے اعلیٰ اور عرفہ درجات جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا کے راستے میں ان کو جو بہت سارے معاملات ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے کمپرومائزز کیے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ انہوں نے اپنے بانجے عروہ بن زبیر سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، یعنی 2-2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو عروہ نے کہا کہ اے خالہ، پھر تمہاری گزر بزر کیسے ہوتی تھی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ انہی دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ جو ہے وہ تحفات کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے کبھی کبھار، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے تھے اور خود بھی ظاہر ہے پیتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات کیسے تھے کہ ایک وقت آیا کہ مطلب حکومت جو ہے ان کی ہو گئی، اور بڑی سلطنت کے وہ مالک بن چکے، وہاں پر بھی اس وقت میں بھی انہوں نے اپنی عاجزی جو ہے وہ نہیں چھوڑی، اپنے آپ کو انہوں نے مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے آپ کو رکھا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے محدود رکھا کہ کھانے پینے میں بھی وہ زیادہ ان کو میسر نہیں تھا، اور انہوں نے اس کی زیادہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کی، لیکن اللہ کے راستے میں وہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور ہم نے اپنے تئیں اس وقت جہاد کیا جب ہم کو ہبلہ اور سمر
यानी कांटेदार दरख्त के पत्तों के सिवा कोई खुराक ना मिलती थी। हम लोगों को उस वक्त बकरी की तरह सूखी मेंगनियां आया करती थी, जिसमें जिनमें तरीक नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यानी इस वक्त इस कदर वो खाने के मैटर में, खुराक के मैटर में इस कदर वो तंगी का शिकार थे कि कांटेदार दरख्त के जो पत्ते हैं उनके सिवा उनके पास कोई खाने का नहीं था। और कांटेदार दरख्त जो है वो आमतौर तौर पर खुश्क जो इलाके हैं या खुश्की में होते हैं, या वो पानी जो है वो बहुत कम जذب करते हैं। तो उनके खाने से उनको इतनी ताकत, बस जिंदा रहने की ताकत मिलती थी, यहाँ तक कि वो जब मतलब बोलो बरात जो फारग होते थे, तो मेंगनिया की तरह उनका होता था, वो भी इस कदर खुश्क कि उसमें तरी का, पानी का या कोई मतलब कोई इस तरह से कोई आसार ही नजर नहीं आते थे। इस तरह से सख्त वो बोलो बरात जो है वो उनका होता था। तो इस कदर मुशक्क़त और तकलीफ के साथ वो रहे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जिहाद से नहीं हटे। इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत जो है वो आज हम देखते हैं, उसके बाद हम आज का सबक यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये भी हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि हम 6 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लड़ाई को निकले। सवारी के लिए हम सब के पास एक ही ऊँट था, और बारी बारी उस पर सवार होते, और चलते चलते हमारे पाँव फट गए, और मेरा तो पाँव फटकर नाखन भी गिर पड़े। इस हाल में हम पाँव पर चीथड़े लपेट लेते। इसीलिए इस लड़ाई का नाम गजवा जात रिका, यानी चीथड़ों वाली लड़ाई पड़ गया। तो मतलब किस तरह से मुख्तलिफ हालात में, जंग के माहौल हो या दीगर मुख्तलिफ मौके हों, किस तरह से मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा, जिसका अंदाज़ा जो है उनको इन आयात के नाज़िल होने के साथ ही मुसलमानों को पहले ही हो चुका था। अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत जो है वो कर दी इन आयात के ज़रिए से, कि अब तुम्हारे आइंदा आने वाले जो दौर हैं उनमें तुम्हें ऐसी मुश्किलात जो हैं वो आएंगी, लिहाजा तुम्हें अब उन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी है, तैयारी पकड़नी है। तो उन्होंने फिर खूब तैयारी भी की, खूब डट कर मुकाबला भी किया, और अल्लाह ताला की इस बात को सच भी साबित कर दिया। यही वजह है कि वबश्शिर साबिरीन, कि वो सब्र करने वाले थे, कि अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरियां दी, और अल्लाह ताला ने उनको फिर बेहतरीन इनामात जो हैं वो भी अता किए। तो बाहर यहीं पे आज हमारा रुकते हैं, इस दुआ के साथ कि हमारी नसीहत की, हमारी इस्लाह की बहुत सारी बातें हैं जो आज के सबक में गुजरी। इस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने गिरबानों में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरी महसूस हो, जहाँ जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है, हम अपनी इस्लाह कर सकें, और अपने साथियों को भी इस इस्लाह की तरफ तरगीब दे सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ जी, अख्ताम पजीर करते हैं इस मजलिस को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मामलात में आसानी करे, अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई जो है वो हमारे शामिल हाल रखे। हमारे जितने मामलात में परेशानियां हैं, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ आजमाइशें हैं हमारे ऊपर, अल्लाह ताला हमें दुनिया की इन आजमाइशों और तकलीफ़ों और परेशानियों के ऊपर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर डट कर खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हिम्मत, ताकत और हौसला भी अता फरमाए कि हम इन मामलात में मतलब पुरजोश होकर अल्लाह के रास्ते को के ऊपर चलते हुए हम इन मुश्किलात पर काबू पा सकें। और फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद जो है वो भी हमारे ऊपर रखे, कि हम आसानियां हमारे साथ हों, और दुनिया के इन रिज़्क से अल्लाह ताला हमें आखिरत कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।